سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 47۔ اجلاس کے اختتام پر سب عورتیں اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف چلی گئی تھیں پروفیسر، لیکن دیہل نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا، ٹیابو تم آج میرے مہمان رہو گی۔ اس کی آنکھوں میں چاہت کے تاثرات تھے، لیکن میرا ذہن بہت سی دوسری باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنا تھا جو میں نے شانتالو قبیلے کے مردوں کو عورتوں کے بے جا ظلم و تشدد سے نجات دلانے کے لیے سوچا تھا۔ یہ منصوبہ مجھے تنہا ہی پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، اور اس میں مجھے حکمت عملی اور تدبر سے کام لینا تھا۔ میں یہاں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اپنے اعتماد میں نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہ سب کے سب زبردست توہمات کے مارے ہوئے پسماندہ ذہنوں کے مالک تھے، اور میں ان کے لیے ایک اجنبی اور غیر شخص تھا۔ میں ان کے سامنے آیا تھا تو ایک دیوتا کے روپ میں تھا، لیکن جلد ہی ان کے شکان دیوتا نے ڈمبالا کی روح کو میرے جسم سے نکال کر مجھے ایک عام انسان میں تبدیل کر دیا تھا، اور اب ان لوگوں کے نزدیک اگر میری کوئی حیثیت تھی تو وہ صرف اتنی کہ میں بس ایک انسان ہوں اور بہادری کے ساتھ ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور کوئی اہمیت شاید ان کی نظروں میں نہیں تھی۔ ایک آدھ بار میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں امبالو کو اپنے اعتماد میں لوں، لیکن پھر خود ہی اپنے اس خیال کو میں نے مسترد کر دیا۔ میں امبالو سمیت یہاں کے کسی مرد کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ امبالو نے مجھ سے شدید نفرت کا اظہار کیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے طرز عمل کے بعد اس نے لازماً میرے بارے میں اپنی سوچ بدل دی ہوگی، لیکن یہ کہنا میرے لیے مشکل تھا کہ وہ میرے اعتماد پر پورا اترے گا۔ اگرچہ اسے میری وجہ سے معافی مل گئی تھی، لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ میری بات مان لے۔ وہ ساری رات میں نے دیہل کے ساتھ گزاری۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دیہل کے جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ باہر ہر طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور جنگل کی طرف سے طرح طرح کے جانوروں کی ڈراؤنی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں خاموشی سے آدم خور وحشی عورتوں کی بستی سے نکل آیا۔ میرا رخ اب ساحل کی طرف تھا، اور میں صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اس بستی سے کافی دور نکل جانا چاہتا تھا تاکہ یہ لوگ مجھے دوبارہ تلاش نہ کر پائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پتھر کے زمانے کے یہ وحشی انسان بہت سی ایسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی بو پہچانتے ہیں، اور یہ ہلکی اور دور دراز سے آنے والی آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں، جنہیں تم لوگ آج کل صرف الیکٹرانک آلات کی مدد سے سن سکتے ہو۔ ان کی جبلتیں حیوانوں سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود بھی نیم حیوانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میرا مقصد یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جانا نہیں تھا، بلکہ مجھے دوبارہ واپس آنا تھا۔ لیکن 3 ماہ کی مدت گزرنے سے صرف چند روز پہلے مجھے ان کے توہمات زدہ ذہن کو توہمات کے استعمال کے ذریعے سے ہی اپنے قابو میں کرنا تھا۔ میں اس سلسلے میں اپنے ذہن میں پورا پروگرام ترتیب دے چکا تھا۔ میں ساحل پر چلتا چلا گیا، اور میں نے راستے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا، کیونکہ مجھے ایک بار پھر یہاں واپس آنا تھا۔ ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ سمندر کی سرکش موجیں جو اندھیرے میں کسی سیاہ سیال مادے کی طرح نظر آ رہی تھیں، اور ساحل سے ٹکرا کر شور مچا رہی تھیں، اور گہرے سناٹے میں ان کی آواز بڑی بھیانک معلوم ہوتی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے میں کئی میل کا سفر طے کر چکا تھا، اور انتہائی گھنے اور خطرناک جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ جنگل ساحل سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا، اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ جنگل کے اندر جا کر بھی میں نے راستے کی سمت کو اپنے ذہن میں رکھا تاکہ واپسی میں دقت نہ ہو۔ اب صبح ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، اور میں شنٹولا قبیلے کی بستی کو میلوں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ گھنے جنگل کا دل فریب حسن مجھے محصور کیے دے رہا تھا۔
درختوں پر ہر قسم کے عجیب و غریب چھوٹے اور بڑے پرندے چہچہا رہے تھے۔ بھاری جسم اور لمبے لمبے بالوں والے سیاہ اور بھورے رنگ کے بندر درختوں کی ڈالیاں پکڑ کر ادھر سے ادھر جھول رہے تھے۔ خرگوش، لومڑیاں اور گیدڑ ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ فطرت کی ساری رعنائیاں میرے سامنے بکھری پڑی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں پہلا انسان ہوں جس نے اس زمین پر قدم رکھا ہے، کیونکہ دور دراز تک کسی انسان کا وجود نظر نہیں آتا تھا، اور بھلا اس قدر گھنے، تاریک اور خطرناک جنگل میں انسان کا گزر ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اچانک مجھے پانی کے ہولے ہولے بہنے کی آواز سنائی دی۔ شاید سامنے گھنے درختوں کے پیچھے کوئی پہاڑی چشمہ یا پہاڑی ندی تھی۔ میں نے آواز کی سمت اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ گھنے درختوں کے بہت سے جھنڈوں سے گزر کر میں واقعی ایک ندی کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ندی تھی جس کا پانی شیشے کی طرح صاف و شفاف اور ہلکے نیلگوں رنگ کا تھا۔ پانی کا اس قدر حسین اور شفاف رنگ میں نے بہت ہی کم دیکھا ہوگا۔ اس پانی کو دیکھ کر بے ساختہ میری طبیعت مچل گئی اور میں نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور ندی شاید بہت تیز رفتار سے بہتی ہوئی آگے جا کر سمندر میں مل جاتی تھی، اور میں بڑی دیر تک ٹھنڈے اور فرحت بخش پانی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ کبھی میں بہاؤ کے ساتھ ساتھ تیرنے لگتا اور کبھی اپنے طاقتور بازوؤں کے سہارے بہاؤ کے خلاف تیرتا رہتا۔ غرض کے کئی گھنٹوں تک میں پانی کی موجوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا رہا اور اپنے جسم کو آرام و سکون پہنچاتا رہا۔ پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں بھی تھیں جو کبھی میرے ساتھ ساتھ تیرتی اور پھر ادھر ادھر پھیل جاتی، اور پانی کے بہاؤ کی تیزی کے علاوہ اس کی گہرائی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے کئی بار پانی کے اندر غوطے لگائے اور کافی دیر تک خود کو پانی کے اندر رکھا۔ ایک بار میں بالکل پانی کی تہہ تک چلا گیا، جہاں پہاڑوں سے ٹوٹ کر آنے والے عجیب و غریب شکلوں کے پتھر جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ زمانے کے ادوار اور پانی کی مار نے ان پتھروں کو طرح طرح کے رنگ اور طرح طرح کی شکلیں عطا کر دی تھیں۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ اگر میرے جسم پر کوئی لباس ہوتا تو میں ان میں سے کچھ نادر الوجود پتھر چن کر ضرور اپنے پاس رکھتا اور انہیں وقت ضرورت کسی کو تحفے میں پیش کرتا، لیکن افسوس کہ میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ تاہم میں نے چند خوش وضع اور خوش رنگ پتھر اٹھا کر اپنی مٹھی میں بند کر لیے تھے۔ میں پتھروں کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور اس ندی کے کنارے کون سے نئے اور حیرت انگیز واقعات میرے منتظر ہیں۔ میں نے جیسے ہی اپنا جسم اوپر اٹھایا اور تہہ سے بلند ہونے کی کوشش کی، مجھے محسوس ہوا کہ مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا گیا ہے۔ میں نے اپنے جسم کے اطراف نظر ڈالی۔ درختوں کی چھال کی مضبوط رسیوں کا بنا ہوا جال میرے جسم کے گرد کسا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے خانوں والا جال تھا، اور شاید سمندر سے بڑی بڑی اور بھاری بھاری مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت اس جال میں قید تھا۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی، جال کے پھندے میرے جسم کے گرد اور زیادہ مضبوطی سے کس گئے۔ میں اگر چاہتا تو ظاہر ہے کہ چند منٹ میں یہ سارا تماشا ختم ہو سکتا تھا اور میں خود کو آزاد کروا سکتا تھا، لیکن میں نے فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھے زیر کرنے والے لوگ کون ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس گھنے، تاریک اور خطرناک جنگل میں دور دور تک انسان کا وجود ناممکن ہے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا تھا پروفیسر۔ انسان یہاں بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا ثبوت بھی پیش کر دیا تھا۔ جال کے میرے جسم کے گرد کستے ہی باہر سے جال کو کھینچا جانے لگا۔ میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میں بہت زیادہ گہرائی میں تھا، اس لیے مجھے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کھینچنے والے کون لوگ ہیں، تاہم میں تیزی سے اوپر آ رہا تھا۔ بالآخر میرا جسم جب سطح آب سے بلند ہوا اور میں گھسٹتے گھسٹتے کنارے تک آن پہنچا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں جال کا موٹا رسا تھا اور جو مجھے تیزی سے باہر کھینچ رہے تھے۔ وہ 5 سیاہ فام پستہ قد لیکن انتہائی گھٹیلے اور مضبوط جسموں والے مرد تھے، لیکن وہ صرف 5 نہیں تھے۔ 5 تو وہ تھے جن کے ہاتھوں میں رسا تھا اور جو مجھے کھینچ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ فام پستہ قد عورتوں، مردوں اور بچوں کی ایک بھاری تعداد کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس صورتحال کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ ان میں سے کوئی آس پاس ہی کہیں موجود ہوگا اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا اور پھر باقی لوگوں کو میرے بارے میں خبر دے دی ہوگی، لیکن میں نے سوچا کہ
اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ یقیناً مجھے زمین پر ہی گھیرے میں لینے کی کوشش کرتے اور مجھے پانی میں جانے کا موقع نہ ملتا، اور غالباً صورتحال یہ ہوئی ہوگی کہ ان میں سے کسی نے مجھے پانی میں تیرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا اور پھر اس نے باقی لوگوں کو میرے بارے میں اطلاع دے دی ہوگی۔ پھر وہ لوگ بڑا سا مچھلی پکڑنے والا جالا لے کر آ گئے اور انہوں نے مجھے غافل پاتے ہی جال میرے اوپر پھینک دیا اور مجھے گرفتار کر لیا۔ میری موجودگی کی خبر پا کر غالباً بستی کے سارے لوگ ہی ندی کے کنارے آ کر جمع ہو گئے۔ کھینچنے والوں نے طاقت لگا کر رسہ باہر کھینچ لیا اور میں جال سمیت ندی کے کنارے آ کر ٹھنڈی اور گیلی زمین پر گر پڑا۔ میں اگر چاہتا تو اسی وقت اپنے پیروں سے اٹھ کھڑا ہوتا اور ان کے اس حقیر سے جال کی ڈوریاں توڑ کر اپنے آپ کو ایک آزاد انسان کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش کر دیتا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس لیے میں خاموشی سے زمین پر پڑا رہا اور میں نے خود کو آزاد کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اسی اثنا میں ان سیاہ فام پستہ قد مردوں اور عورتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے دیکھا ان میں بہت سوں کے پاس پرانے وضع کے تیر کمان اور ہیٹیوں اور پتھروں کے ہتھیار تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بالکل خالی ہاتھ تھے۔ غالباً مجھ جیسی ایک معمولی شے کے لیے انہیں زیادہ ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان لوگوں کے ہتھیار بھی شنتالو قبیلے کے لوگوں کے ہتھیاروں کی طرح بدوضع تھے اور ان کی ساخت میں صفائی نہیں تھی۔ یہ بھی پتھر کے زمانے کے لوگ تھے۔ میں غور سے ان کے جسموں کو دیکھ رہا تھا۔ گرمی کے جھلسے ہوئے سیاہ تپتے ہوئے جسم چولہے کی طرح چمک رہے تھے۔ گھنے سیاہ اور گھنگریالے بال جو رسیوں کی طرح ان کے شانوں پر لٹک رہے تھے، اور گھٹیلے مضبوط بدن جنہیں موسموں کی سختی نے فولاد کی طرح ٹھوس بنا دیا تھا۔ وہ لوگ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں میرے جسم کو اور اس کی رنگت کو اور میرے سنہرے گچھے دار بالوں کو دیکھ رہے تھے۔ جسمانی لحاظ سے تو یہ کوئی انسان ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک معمر شخص نے ایک دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر ایک قدیم افریقی زبان میں کہا۔ یہ زبان شنتالو قبیلے کی زبان سے مختلف تھی، لیکن ظاہر ہے میرے لیے اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ میں تو کرہ ارض پر بولی جانے والی ہر چھوٹی اور بڑی زبان کو سمجھنے اور بولنے کی قدرت رکھتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جسم، اس کی شکل و صورت بالکل انسانوں کی طرح ہی۔ دوسرے شخص نے جواب دیا، لیکن اس کے جسم کا رنگ بڑا عجیب و غریب ہے۔ معلوم نہیں یہ کس قسم کا انسان ہے۔ شاید جنگل کے اس پار کسی دوسرے حصے میں ایسے انسان پائے جاتے ہوں گے، لیکن میرے باپ دادا نے کبھی ایسے انسان کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی میرے بزرگوں میں سے کسی نے ایسے انسان کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ آپس میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ ان کے خیالوں کے مطابق دنیا صرف اس جنگل تک محدود تھی جس کے ایک چھوٹے سے حصے میں وہ آباد تھے۔ سمندر ان کے خیال میں ایک دوسری دنیا تھی جس کا کوئی اور سرا نہیں تھا اور وہ لامتناہی تھا۔ ان میں سے بعض اس خیال کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید میں کوئی سمندری مخلوق ہوں، سمندر کی دنیا کا باشندہ ہوں، اور تیرتے ہوئے سمندر کے راستے سے ندی میں آن پہنچا ہوں۔ غالباً ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ ندی آگے جا کر سمندر میں گر جاتی ہے، اس لیے وہ اس ندی کو بھی سمندر کا ہی ایک حصہ سمجھتے تھے۔ میں کافی دیر تک ان لوگوں کے بے سروپا باتیں سنتا رہا۔ ان کی آپس میں اس بات پر بھی بحث ہو رہی تھی کہ میرا کیا حشر کیا جائے۔ انہیں اپنے سردار کی آمد کا انتظار تھا، جو اس وقت کہیں شکار پر گیا ہوا تھا اور جس کی تلاش میں انہوں نے کئی آدمیوں کو دوڑا دیا تھا۔ آخر تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد سردار کی آمد کا اعلان بلند ہوا، اور اس تمام عرصے کے دوران بہت سے لوگ میرے گرد گھیرا ڈال رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی جگہیں بدلتے رہے، لیکن انہوں نے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ سردار کی آمد پر لوگ جلدی جلدی اس کے لیے راستہ چھوڑنے لگے۔ سردار اپنے تلے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا مجھ تک آن پہنچا۔ اپنے قبیلے کے باقی لوگوں کی طرح وہ بھی ایک پستہ قد سیاہ فام وحشی تھا اور سر سے پیر تک بالکل ننگا تھا، لیکن اس نے اپنے گلے میں سمندری سیپیوں اور کوڑیوں کی بنی ہوئی کئی مالائیں پہن رکھی تھیں، اور سر پر ایک تاج نما ٹوپی پہن رکھی تھی جو مختلف پرندوں کے حسین و جمیل رنگین پروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر مختلف رنگوں کو بھی ملا ہوا تھا، اور پروفیسر، یہ تھی اس سردار کی شان۔ لیکن اس شخص کے چہرے سے نرمی، بردباری اور شفقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں سختی اور کرختگی نہیں تھی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔
اسے سب سے پہلے ڈالبو نے دیکھا تھا۔ ایک شخص نے سردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ شخص ندی میں تیرتا رہا۔ پہلے تو ڈالبو یہ سمجھا کہ یہ کوئی بڑی سی سنہرے رنگ کی مچھلی ہے جو شاید سمندر سے تیرتے تیرتے اس ندی میں آ گئی ہے، لیکن فوراً ہی اس نے اسے انسان کی طرح ہاتھ پیر چلائے دیکھا۔ ڈامبو حیران ہو گیا اور وہ بھاگتا ہوا ہم لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے بستی میں آ گیا تھا، اور ہم لوگوں نے جلدی سے جال سنبھالا اور سیدھے ندی میں آ گئے۔ اس وقت یہ غوطہ لگائے ہوئے ندی کے اندر تھا۔ ہم نے موقع پا کر اس کے اوپر جال پھینک دیا اور اس طرح اسے گرفتار کر لیا۔ کیا تمہیں اس کے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہو سکا؟ سردار نے اس شخص سے پوچھا جس نے اسے یہ ساری داستان سنائی تھی۔ نہیں سردار، سالمبا نے جواب دیا۔ بھلا اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں اور کیا معلوم کر سکتا تھا اور کس طرح معلوم کر سکتا تھا؟ معلوم تو بہت کچھ کر سکتی تھی، بشرطے کہ تم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے انہی لوگوں کی زبان میں سالبا کو جواب دیا۔ وہ لوگ حیرت کے مارے بے تحاشا چیخنے لگے۔ وہ بول سکتا ہے، بول سکتا ہے، وہ ہماری زبان بول سکتا ہے۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ سردار بھی حیران و پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کی زبان بول سکتا ہوں۔ کیا تم واقعی ہماری طرح کے انسان ہو؟ کیا تم واقعی ہماری زبان بول سکتے ہو؟ سردار نے بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب اسی طرح دوں کہ میں اس جال میں بندھا ہوا رہ جاؤں؟ میں نے سردار سے پوچھا۔ نہیں نہیں، سردار نے جلدی سے کہا، اگر تم ہماری بولی بول سکتے ہو تو پھر یقیناً تم ہم سے باہر نہیں ہو، لیکن پہلے صرف اتنا کہہ دو کہ تم ہمیں نقصان پہنچانے کا تو کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ میں تم لوگوں کا دوست اور ساتھی ہوں، مجھے اپنا دوست سمجھو، دشمن نہیں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ سردار کے حکم پر میرے جسم کے گرد کسے ہوئے جال کی رسیاں کھول دی گئیں اور میں آزاد ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک میں اسی طرح زمین پر بیٹھا رہا، اس کے بعد اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میرے دراز قد کے سامنے ان لوگوں کے قد کافی چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ میں مسکراتا ہوا سردار کی طرف بڑھا اور میں نے دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سردار نے جواباً مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا اور گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرا نام ڈیگان ہے اور میں اس قبیلے کا سردار ہوں، سردار نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے قبیلے کا نام ڈیچالا ہے۔ ہم لوگ ایک لمبی مدت سے اس سرسبز و شاداب جنگل کے اس گوشے میں رہ رہے ہیں۔ یہ جنگل بہت بڑا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور سمندر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں سے سمندر شروع ہوتا ہے وہاں سے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اب تم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کون سی دنیا سے آئے ہو؟ کیا تم چاند کے باشندے ہو؟ تمہارا رنگ بالکل چاند کی طرح کا ہے۔ اگر تم چاند کے باشندے ہو تو یہاں کس طرح پہنچے؟ چاند تو یہاں سے بہت دور ہے۔ میرا نام ٹیابو ہے۔ میں نے انہیں اپنا وہ نام بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا جو شانتلو قبیلے کی عورتوں نے مجھے دیا تھا۔ اور جہاں تک تمہارے باقی سوالوں کا تعلق ہے تو ان کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، بہت ہی دور سے۔ میں سمندر میں اپنی کشتی میں آ رہا تھا کہ میری کشتی طوفانی موجوں کی نظر ہو گئی اور میں تیرتا تیرتا تمہارے علاقے میں داخل ہو گیا۔ ندی کا صاف پانی دیکھ کر میرا جی نہانے کو چاہا اور میں نہانے کے لیے پانی میں اتر گیا۔ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی اور تمہارے لوگوں نے جال ڈال کر مجھے پکڑ لیا۔ اچھا چلو اب اپنی بستی میں چلتے ہیں، ڈیگان نے مجھ سے کہا۔ اس کے بعد باقی باتیں وہی ہوں گی اور میں تم سے تمہاری دنیا کے حالات پوچھوں گا۔ قبیلے کے جو تمام لوگ وہاں جمع تھے وہ میری اور ڈیگان کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ وہ اس بات سے بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ میں ان کی زبان سمجھ سکتا ہوں، اور پھر یہ کہ میں نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ڈیگان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم لوگ ایک چھوٹے سے جلوس کی صورت میں بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے آگے میں اور ڈیگان تھے اور ہمارے پیچھے عورتوں، مردوں اور بچوں کا ایک مجمع تھا۔ ہم لوگ ندی کے پاس سے ہٹ کر پگڈنڈی پر چلتے گئے۔ بستی تک پہنچنے کے لیے ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا تھا۔ ندی سے تھوڑے ہی فاصلے پر جھونپڑوں کی قطاریں نظر آنے لگیں۔ یہ سارے کے سارے جھونپڑے بھی شانتلو قبیلے کے لوگوں کی جھونپڑوں کی طرح گول تھے، لیکن ان کے مقابلے میں زیادہ عمدہ کاریگری کے ساتھ بنائے گئے تھے۔
جھونپڑوں کی قطاروں میں بھی ایک خاص نظم و ضبط اور ترتیب موجود تھی، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ شانتالو قبیلے کے لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا سا آگے ہیں۔ انہوں نے جھونپڑوں کے وسط میں ایک وسیع میدان میں ایک خوبصورت سا سبززار بنایا ہوا تھا۔ یہاں ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی اور گھاس کے کنارے سینکڑوں اقسام کے رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ ڈیگان مجھے لیے ہوئے اسی سبززار پر آ گیا اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ ہی قبیلوں کی دوسری مرد عورتیں اور بچے بھی بیٹھ گئے تھے۔ بہت سے لوگ جو پہلے سے ہی اپنے جھونپڑوں میں موجود تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور اس اجتماع میں شامل ہو گئے۔ ہاں تو ٹیابو، ڈیگان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اب تم تفصیل سے ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہاری دنیا کیسی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں محض اتفاقاً ادھر آ نکلا ہوں، میں نے کہا۔ میرا ملک یہاں سے بہت دور ہے، اتنی دور کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں سمندر کے اس پار کی دنیا سے آیا ہوں جہاں کے بارے میں تم لوگ کچھ نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ سردار ڈیگان نے منہ پھاڑ کر کہا کہ تم سمندر کی دوسری طرف سے آئے ہو؟ کیا سمندر کی دوسری طرف بھی کوئی دنیا آباد ہے؟ تمام لوگ حیرت میں غرق میری دلچسپ داستان سن رہے تھے، اور پروفیسر، میں ان سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں واقعی بہت دور سے آیا تھا، اور بقول ان کے سمندر کے دوسرے کنارے کی طرف سے۔ ہاں، میں نے اطمینان سے جواب دیا، سمندر کے دوسری طرف بھی ایک دنیا آباد ہے جو تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اس دنیا کے لوگوں کے پاس سمندر کا سفر کرنے کے لیے بڑی بڑی اور عمدہ قسم کی کشتیاں ہیں جن کے ذریعے یہ لوگ دور دراز کے علاقوں تک چلے جاتے ہیں۔ میں بھی ایسی ہی ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں نکلا تھا، لیکن تمہاری دنیا کے قریب آ کر میری کشتی الٹ گئی اور تیز موجیں اسے بہا کر مجھ سے بہت دور لے گئیں۔ میں بغیر کشتی کے تیرتا ہوا تم لوگوں کے علاقے میں آ نکلا۔ مجھے نہیں معلوم پروفیسر کہ ان لوگوں کو میری بات کا یقین آیا ہے یا نہیں، لیکن وہ تصویر حیرت بنے میری باتیں سنتے رہے۔ میں نے انہیں ایشیا اور یورپ کی اس وقت کی مہذب دنیا کے بارے میں صرف اتنی ہی باتیں بتائیں جتنی کہ ان کا ذہن قبول کر سکتا تھا۔ یہ لوگ کشتی کے استعمال سے واقف تھے، کیونکہ میں نے ندی کے کنارے لکڑی کی ایک آڑی ترچھی اور تباہ شدہ لکڑی کی ایک کشتی نما شے دیکھی تھی، اور پھر جب یہ لوگ سمندر میں جال پھینک کر مچھلیاں پکڑنا بھی خوب جانتے تھے تو کشتی کا استعمال بھی ضرور جانتے ہوں گے، لیکن بحری جہاز ان کی سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی، اس لیے میں نے ان سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے لیے کھانا آ گیا تھا۔ ڈیگان کی ہدایت پر میرے لیے کھانا لایا گیا تھا۔ یہ بھی شانتالو قبیلے کے لوگوں کے کھانے کی طرح پھلوں اور کچے گوشت پر مشتمل تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی شنتولا قبیلے کے لوگوں کے کھانے کی طرح پھلوں اور کچے گوشت پر مشتمل تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان میں اور شنتولا قبیلے کے لوگوں میں ذہنی سطح کے اعتبار سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ شنتولا قبیلے میں مرد مظلوم اور تشدد کا شکار تھے اور قبیلے پر عورتوں کا راج تھا، جبکہ یہاں مجھے مردوں اور عورتوں کی تعداد نظر آ رہی تھی، اور قبیلے کا سردار ایک مرد تھا۔ قبیلے کے تمام مردوں اور عورتوں نے میری آمد پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بالخصوص عورتیں تو میری آمد پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں، لیکن ایک ایسا شخص تھا جس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے نفرت کے آثار دیکھے۔ اس شخص کا نام اگن تھا، اور یہ قبیلے کا جادوگر تھا، اور اسے قبیلے میں ایک خاص حیثیت حاصل تھی، اور سردار ڈیگان سمیت تمام لوگ اس کا زبردست احترام کرتے تھے، بلکہ میرے اندازے کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ خوف کا شکار تھا۔ اگنت میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور تھی کہ وہ لوگ نہ صرف اس کی بات ماننے پر مجبور تھے بلکہ اس سے ڈرے ہوئے بھی رہتے تھے۔ جس وقت میں سردار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسے اپنی باتیں سنا رہا تھا تو اگنت اپنی خاموش اور سرد نگاہوں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ سردار ڈیگان نے اس سے میرا تعارف کروایا تھا، لیکن اگنت نے میری آمد پر کسی خوشدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اگنت کے اندازے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ میری باتوں کا یا تو یقین نہیں کر رہا ہے یا پھر وہ میری باتیں سخت ناپسند کرتا ہے۔ جب میرے اور سردار کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو سردار نے بڑے احترام کے ساتھ اگنت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی، لیکن اس نے بڑی رعونت کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا۔ سردار نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں نے سردار ڈیگان کے کہنے پر صرف اتنا کہا کہ
میں جنگلی پھل کھانے پر اکتفا کرتا ہوں اور کچے گوشت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے مجھے گوشت کھانے پر اصرار کیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ لوگ آگ کے استعمال سے بھی واقف ہیں یا نہیں، لیکن سورج ڈھلتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ قبیلہ بھی شنتالو قبیلے کی طرح آگ سے واقف ہے، لیکن اس کے پورے استعمال سے واقف نہیں۔ شام ہوتے ہی انہوں نے جگہ جگہ الاؤ روشن کر دیے تھے۔ اس طرح گویا جنگلی جانوروں سے تحفظ کا بندوبست کر لیا جاتا تھا۔ شام تک ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کے دوران مجھے ان کی بہت سی باتوں کا علم ہو گیا۔ شنتولا قبیلے کی طرح اس قبیلے میں بھی بیاہ کا رواج نہیں تھا، اور یہ آزادی کا حامل ایک معاشرہ تھا۔ یہاں ماں کا احترام بہت زیادہ کیا جاتا تھا، اور اولاد کی شناخت ماں کے حوالے سے ہوتی تھی۔ وہ لوگ شادی کے تصور سے بالکل ناواقف تھے۔ یہ افریقہ تھا پروفیسر، بہت ہی قدیم۔ یہ وہ دور تھا جب سفید فام انسانوں کے قدم اس سرزمین پر نہیں پہنچے تھے، اور یہ لوگ اپنی صدیوں بلکہ بہت پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ ڈیگان نے ایک سیاہ فام حسینہ کو میرے سامنے بھیج دیا، جو بمشکل 15 یا 16 سال کی ہوگی۔ وہ حسینہ مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گئی، جہاں اس کے علاوہ اس کی ماں بھی رہتی تھی، جو 30-35 سال کی ایک گھٹیلے بدن کی طاقتور عورت تھی۔ اس نے مجھے اپنے جھونپڑے میں خوش آمدید کہا۔ اس حسینہ کا نام لاکوم تھا، اور پروفیسر سچ تو یہ ہے کہ میں لاکوم کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس قبیلے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، اور خاص طور سے اگنت کے بارے میں اس سے کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اگنت کی آنکھوں میں اپنے لیے کینہ توزی کی جو جھلک دیکھی تھی، میں اس کا سبب معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور پھر یوں ہوا کہ مجھے اس سے اگنت کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ میرے سوال کا جواب مجھے خود بخود ہی ملنے لگا۔ تمہیں اگنت کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ٹیابو۔ کیوں؟ میں نے اسے سوال کیا۔ کیا اگنت مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، لاکوم نے پرخیال انداز میں جواب دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اجنبیوں کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا، اور ہمارے قبیلے میں اگنت کا کوئی حکم نہیں ٹال سکتا۔ خود سردار ڈیگان کو بھی اگنت کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگنت جادوگر ہے۔ اس کے قبضے میں روحیں ہیں، وہ مرنے والوں کی روحوں کو بلاتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے قبیلے میں کوئی بھی کام اگنت کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مرضی سب پر مقدم ہے۔ وہ بیماروں کو شفا بخشتا ہے اور بیماریوں کو یہاں سے بھگاتا ہے۔ میں سمجھ گیا پروفیسر کہ قدیم افریقہ کے بیشتر وحشی قبائل کی طرح اس قبیلے میں بھی ایک طاقتور جادوگر کا تصور موجود ہے، جو ان لوگوں کے نزدیک روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کا حلقہ اثر خود سردار کے حلقہ اثر سے بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ شنتالو قبیلے میں یہ حیثیت پہلے نراز کو اور پھر بعد میں دہل کو حاصل تھی، اور اب ڈیچالا قبیلے میں یہ حیثیت اگنت کو حاصل تھی۔ وہ مجھ سے متنفر تھا۔ قبیلوں کے یہ نام نہاد جادوگر باہر سے آنے والوں سے ہمیشہ اسی طرح ڈرتے رہتے تھے کہ مبادا باہر سے آنے والا کوئی شخص ان سے زیادہ با اثر اور طاقتور حیثیت کا مالک نہ بن بیٹھے۔